بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ اور بدعت کا مطلب اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین میں نئی بات کو لے کر آنا۔ آج ہماری اس سوسائٹی میں لوگ بدعت پر فوکس زیادہ کرتے ہیں، سنت پہ فوکس نہیں کرتے۔ بدعت پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سنت کا علم کوئی نہیں ہوتا انہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کیا کرتے تھے۔ بھئی دین آبائی نہیں ہوتا، دین آبا و اجداد کو دیکھ کر تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں ماضی میں ایک مہمان چلا گیا، ایک مسافر جا رہا تھا، گاؤں سے گزرا، نماز پڑھی مغرب کی، ارادہ تھا کہ مسجد میں لیٹ جاؤں گا۔ وہ زمانہ بڑا اچھا ہوتا تھا، ماحول اچھا تھا، نماز پڑھی مغرب کی تو وہ گاؤں کے لوگ آئے، کہاں سے تشریف لائے، خیریت سے آئے، آپ رات یہیں بسر کریں ہمارے پاس، ہم نے الگ سے مسافر خانہ بنایا ہوا ہے۔ مہمان چلا گیا، کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا تو اس کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی رکھا گیا۔ اور وہ جو ڈنڈا رکھا گیا تو مہمان ڈر گیا، وہ کہنے لگا بھی کھانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ڈنڈا سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھ دیا؟ انہوں نے کہا آپ کھانا تناول فرمائیں، بالکل ہیزیٹیٹ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ ہمارے یہاں رسم ہے، رواج ہے، جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو ہم یہ سٹک کھڑی کر دیتے ہیں، بس اس کا اور کوئی مسلک نہیں، اس کا کوئی اور مسئلہ نہیں۔ مہمان نے کہا نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رکھی کیوں ہے؟ جب تک آپ نہیں بتاتے میں نے کھانا نہیں کھانا۔ آخر انہوں نے کہا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں جو بوڑھا رہتا ہے نا، اسے بلا لا، اسے پتا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے تھے مہمان کے پاس۔ بوڑھا آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کم بختو، اتنا بڑا ڈنڈا تھوڑا ہی ہوتا تھا، اسے ذرا کاٹو، اس سے چھوٹا ڈنڈا رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا بزرگوں ذرا یہ تو بتاؤ رکھتے کیوں تھے؟ کہ جی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس میں نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا کہ وہ ڈنڈا رکھتے تھے لیکن چھوٹا ہوتا تھا، اب ڈنڈا کاٹ دیا گیا۔ لیکن مہمان پھر بھی مصر ہے، وہ کہتا ہے جب تک آپ مجھے بتاتے نہیں ریزن کیا ہے میں کھانا نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا کہ یار وہ جو اگلا گاؤں ہے وہاں سے ایک بزرگ کو بلا لاؤ، ایجڈ ہے، اس سے پتہ کرتے ہیں۔ اسے اٹھا لائے، اس نے آ کے ڈنڈا دیکھا، اس نے کہا کم بختو، یہ ڈنڈا اتنا بڑا رکھ دیا تم نے، وہ تو اس سے بھی چھوٹا ہوتا تھا، لہٰذا کاٹو۔ اب اس ڈنڈے کو کاٹ دیا انہوں نے، لیکن اب بھی ڈنڈا پڑا ہوا ہے۔ مہمان بڑا اس میں دلچسپی لے رہا ہے کہ بھئی یہ کہانی کیا ہے، کوئی نہ کوئی راز تو کھلے گا۔ آخر ہوا یہ، انہوں نے کہا جی ایک بوڑھا ہے، وہ دور دراز گاؤں میں رہتا ہے، اسے بلا کر لاتے ہیں، وہ آ کر بتائے گا کہ اصل معاملہ کیا۔ اسے اٹھا کر لائے، وہ کہ 100 سال سے بھی زیادہ عمر کا تھا، پلکیں اس کی ہاتھ سے اٹھتی تھی۔ اس نے آ کے غور سے دیکھا تو بڑا مسکرایا، ہنسا، کہنے لگا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو صرف اتنا دیکھا کہ مہمان جب آ جاتا کھانا رکھتے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تنکا بھی رکھ دیتے تھے، اور وہ تنکا کس لیے ہوتا تھا کہ اگر کوئی ذرات دانت میں پھنس جائیں تو ان ذرات کو اس سے نکال لے، بس اتنی سی بات تھی۔ اب آپ نے دیکھا یہ مثال اگرچہ فرضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بدعت کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ کیوں رکھا جاتا ہے، کس لیے رکھا جاتا ہے، لیکن اس پہ التزام اتنا ہے کہ رکھنا ضرور ہے، اور پھر چھوٹا سا جو کام شروع ہوا وہ کہاں کتنا بڑا ہو کے پہنچتا ہے۔ یہی مثال ہے بدعت کی۔ بدعتی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہوا، کہتا ہمارے آبا و اجداد نے ایسے کیا تھا۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ کام وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، کام وہ ہو جس کا حکم رب کائنات نے دیا ہو، کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین،
کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، لہذا